أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ حج کی آیت نمبر 37 کا میں نے آپ کے سامنے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے اور نہ خون کی، اسے تو بندوں کی تسلیم و رضا پسند ہے۔ وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں یا نہیں، اور خلوص و للہیت کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں یا نہیں۔ یہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، اور یہی چیزیں ہیں جو تقوی میں شمار ہوتی ہیں۔ اسی خلوص و للہیت اور تسلیم و رضا کا عملی مظاہرہ عید الاضحیٰ پر نظر آتا ہے۔ اسی کو قربانی کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ قربانی محض رسم کے طور پر بجا لاتے ہیں، بعض اس لیے کہ ہمارے بچے آخر دوسرے کی طرف سے گوشت آنے کی کیوں انتظار کرتے رہیں، اور بعض دولت مند اس لیے کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ انہیں طعنہ نہ دیں، اور بعض اس لیے کوئی موٹا عمدہ اور قیمتی جانور قربانی کرتے ہیں کہ لوگوں میں ان کی شہرت ہو، اور بعض بخل سے کام لے کر کوئی کمزور اور عیب دار قسم کا جانور قربانی کر دیتے ہیں۔ ایسے سب لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتا ہے کہ آیا اس بندہ نے جو قربانی کی ہے وہ اللہ کی احسان مندی اور شکر بجا لاتے ہوئے شوق و محبت سے کی ہے یا نہیں۔ اگر کسی کی نیت ہی لنگڑی لولی ہو تو اگر وہ کوئی موٹا تازہ جانور بھی قربان کرے گا تو اس کا اسے کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صرف تقوی کی قبولیت کا ذکر کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو قربانی پہلی امتوں میں بھی رائج تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، جن میں سے ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل تھا، اور ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا۔ یہ قتل کی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا سے بیک وقت ایک بیٹا ایک بیٹی ساتھ میں پیدا ہوتے تھے۔ پہلی مرتبہ جو پیدا ہوئے اور دوسری مرتبہ جو پیدا ہوتے تھے تو عدل بدل کر ان کا نکاح کر دیا جاتا تھا، یعنی پہلے لڑکا جو ہے دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی سے، اور پہلی لڑکی جو ہے دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے سے، اس طرح سے نکاح ہوتا تھا۔ تو حابیل اور قابیل ان دونوں بھائیوں میں سے ایک کی بہن خوبصورت تھی، ایک کی اتنی خوبصورت نہ تھی۔ تو
تو قابیل نے کیا چاہا، جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی میں اسی سے نکاح کر لوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا، کہا یہ جائز نہیں ہے، تمہیں نکاح اس سے کرنا ہوگا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ وہ ضد پر اڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ تو جو حابیل تھا اس نے خوبصورت ایک میڑھا لایا اور قربانی کے لیے اس کو پیش کیا، اور قابیل جو ہے اس نے معمولی قسم کا گندم جو خراب قسم کا ہوتا ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی وقعت نہیں، وہ لایا رکھ دیا۔ اور اس وقت تو قربانی کے قبولیت کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی یا اس کو اٹھا لے جاتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اب قابیل اس کا دشمن بن گیا اور اس کے جان کے در پہ آیا، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل کرنے جا رہا تھا، دونوں بھائیوں کی بحث ہوئی، تو اس کے اندر حابیل نے کہا تھا، اے قابیل تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقیوں سے قبول کرتا ہے ان کی قربانی کو۔ معنی کیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ میں صرف بکرے ذبح کرنے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ اس کے لیے ہمارے دل کے اندر تقوی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہی تقوی ہی مطلوب ہے۔ باقی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، خون اور گوشت اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ ہر سال لوگ قربانیاں کرتے ہیں، لیکن قربانی کے مقصد کو یا تو سمجھتے ہی نہیں، یا سمجھتے تو ہیں بہت جلد بھول جاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ قربانی کی دعا اس مقصد کی صراحت نشاندہی کرتی۔ جب ہم قربانی کرتے جو دعا پڑھتے ہیں اس کو سمجھیں کبھی، اللہم ھذا منک ولک، یا اللہ یہ تیری جانب سے ہے اور تیرے لیے ذبح کیا جا رہا ہے۔ اللہم تقبل ھذا منی ومن اہل بیتی، یا اللہ تو میری جانب سے اور ہمارے گھر والوں کی طرف سے اسے قبول فرما لے۔ اسی میں ایک دعا جو سند کے اعتبار سے قبول کی حد تک پہنچ جاتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ بڑی بھاری دعا ہے۔ ضروری تو نہیں ہے اگر کوئی چھری رگڑتے وقت یہ دعا پہلے سے پڑھ کے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے تو بڑی اچھی بات۔ اس دعا کے اندر جو چیز موجود ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اندر اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہیے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما برداری کرنے کو تیار ہوں۔ گویا کہ ایک شخص قربانی کرتے وقت جو دعا پڑھتا ہے اس کے اندر مولا کریم کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں مسلمان ہوں اور میرا جینا مرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی سب تیرے لیے ہے۔ لیکن وہ ان چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے، صرف زبان سے کہہ دیتا ہے۔ نہ نماز کی ادائیگی ہے، نہ دیگر جو اسلامی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرتا ہے، شریعت مطہرہ کو اس نے پس پش ڈال رکھا ہے۔ تو دعا اس مقصد کی صراحتاً نشاندہی کرتی ہے، لیکن ہم غیر شعوری طور پر اس کو پڑھتے ہیں اور اس سے کچھ اثر نہیں لیتے۔
قربانی سے جو سبق ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں ملتا۔ بکرے یا دمبے کی قربانی جذبہ قربانی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، اور محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی میری زندگی اور موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا پڑھنا اس قربانی کے مقصد کا اقرار و اظہار ہے کہ آپ کس لیے قربانی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ہنگامی قربانی ہی نہیں بلکہ ہماری زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے راستہ میں قربان ہے۔ مگر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری زندگی اللہ کے راستہ میں صرف ہو رہی ہے؟ کیا ہماری موت اس حالت میں واقع ہوگی کہ ہم اللہ کے راستہ میں جد و جہد کر رہے ہوں؟ پھر قربانی کے دعا میں ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں میں سب سے پہلے تسلیم و رضا کا پیکر ہم بننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کیا یہ حقیقت ہے کہ ہم واقعی مسلم ہیں؟ کیا ہم نے اپنی خواہشات کو شریعت الہی کا تابع بنا دیا ہے؟ اگر نہیں بنایا تو پھر قربانی سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ اصل قربانی تو یہی ہے کہ اپنی خواہش کو شریعت کا تابع بنایا جائے، لیکن ہم قطعاً اس سے غافل رہتے ہیں۔ یہ قربانی اور یہ دعا ہر سال ہمیں جھنجھوڑتی ہے، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نازعات کے اندر، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے باز رکھا تو پھر ایسے ہی شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ گویا خواہشات کی قربانی ہی اصل قربانی ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں، سچے دل سے توبہ کر کے اپنی خواہشات کو اللہ کی شریعت کا تابع بنا دیں۔ آج ہم طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا ہیں۔ کورونا وائرس، اس کا خوف، اس کا خدشہ اور اس کے آنے کی وجہ سے جو معاشی تنگی ساری دنیا کو اپنے لپیٹ اور چپیٹ میں لے رکھی ہے، بالخصوص مسلمان عبادات سے محروم ہو رہے ہیں، قربانیوں سے محروم ہو رہے ہیں، جمعہ اور جماعت سے محروم ہو رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں، ان تمام پریشانیوں سے بچنے اور نکلنے کا ذریعہ کیا ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی شریعت کو اپنائیں، اس پر عمل کریں۔ لیکن آج حال کیا ہے؟ ہم محض زبان سے توبہ توبہ کرتے ہیں اور عملاً وہی کرتے رہتے ہیں جو زندگی بھر کرتے رہے۔ اگر اس طرح ہم کرتے ہیں تو ہماری توبہ بیکار ہے۔ ہم زبان سے کتنا ہی کہتے رہیں اللہ معاف کر دے، تو کیا اللہ معاف کر دے گا اور اپنا عذاب ٹال دے گا؟ عذاب جب ہی ٹل سکتا ہے کہ جب ہم معافی کی درخواست کے ساتھ یہ بھی عہد کریں کہ اب ہم نیک عمل کریں گے اور کسی قسم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ سچی توبہ کا در حقیقت یہی طریقہ ہے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت میں ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو شخص توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرتا رہے تو در حقیقت ایسا ہی شخص صحیح معنوں میں اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ توبہ کر لینے کے بعد نیک کام کرنا ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، تب یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہوئی ہے۔ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے دنیاوی اور اخروی عذابوں سے ہمیں نجات دے تو ہمیں سچے دل سے توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، ورنہ اللہ سے رحم و کرم کی درخواست بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکت سے جو ہم محروم ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ 3 کاموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رحمت کی برکھا ہم پر برسے، اللہ کی رحمت کے ہم مستحق ہوں، تو ہم کو نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ اور رسول کے ہر معاملے میں اطاعت کرنی. گویا رحمت الہی کے نزول کے لیے اطاعت رسول شرط ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنی چاہیے، تبھی ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم و کرم کی بارشیں برسائے گا. اللہ کے لیے ہوش میں آئیے، اپنی اصلاح کیجئے، اپنے اولاد کی اصلاح کیجئے. موجودہ دور میں جو تعلیمی نظام بنایا گیا ہے، اس نظام سے الحاد پھیلتا جا رہا ہے. اس میں شریعت نہیں ہے. ہمارے بچے ایک معنوں میں شریعت مطہرہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ملحد ہوتے جا رہے ہیں، نافرمان ہوتے جا رہے ہیں. نئی نسل تباہی کے طرف تیزی سے پیش قدمی کر رہی ہے. اسلام کے خلاف تیز و تند آندھیاں چل رہی ہیں چاروں طرف. اگر آئندہ نسل کو آپ مسلم دیکھنا چاہتے ہیں اور مسلم رکھنا چاہتے ہیں تو بچوں کو دنیاوی علوم کے ساتھ دینی علوم بھی پڑھائے جائیں، بلکہ لازم اور کمپلسری کیا جائے کہ ہمارے بچے شریعت مطہرہ کا وہ علم حاصل کریں جس کا جاننا ان کے لیے ضروری ہے. اس کا رب کون ہے، اس کے نبی کون ہیں، اس کا دین اور اسلام کیا ہے. تو عزیز ساتھیو، قربانی کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے. یہ بکرے ذبح کر کے محض اس کا گوشت کھا لینا اور خوشیاں منا لینا یہ نہیں ہے، بلکہ قربانی کرتے وقت یہ خیال آنا چاہیے کہ جیسے ایک بکرے کو ہم اللہ کے نام پر قربان کرنے جا رہے ہیں، ایسے ضرورت پڑ گئی تو ہم بھی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے اپنے جان کی، اپنے مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ کیا مسلمان ہے قربانی دے کر گوشت کھاتا ہے اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. شادیوں کا وقت ہے، نکاح کا وقت ہے، لین دین کا معاملہ ہے، تو پھر یہاں پر شریعت اس کو یاد نہیں آتی، یہاں شریعت کو پس پش ڈال دیتا ہے. عزیز دوستو، یہ اس بات کا معنی ہے کہ ہم قربانی کرتے وقت اپنے ذہن کو حاضر نہیں رکھتے، ہم نے مقصد قربانی کو فراموش کر دیا ہے. بہت سے لوگ یہ کورونا کی وجہ سے قربانی کا مال دے دیں گے، صدقہ کر دیں گے، قربانی کا اجر پا جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. قربانی سے ہی آپ کو قربانی کا اجر ملنے والا ہے. اس کا مال صدقہ کر دینے سے آپ اجر کے مستحق نہیں ہو سکتے. کسی مجبوری کی وجہ سے قربانی نہیں کر پا رہے ہیں، نہ کریں، آئندہ سال کریں، لیکن اس کا پیسہ دے کر ہم قربانی کا اجر پا جائیں گے، یہ خیال کرنا جیسا کہ بعض مفتیوں کے فتاوے پھیلائے جا رہے ہیں سراسر غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو با مقصد قربانی کرنے کی توفیق دے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے. یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے. معزز سامعین کرام، ہمارے مسجد کے ایک مصلی ہیں ظہیر بھائی، ان کے والد محترم انتقال کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. اور بھی بہت سے مسلمان اس بیماری کے لپیٹ میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مولا کریم سب کو شفائے کاملہ دے، اور جو وفات پا گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور جنت میں انہیں اعلیٰ مقام دے. اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ہم تمام سے دور فرمائے جلد از جلد، اور مولا کریم ہمارے لیے عبادات کی راہ ہموار کر دے کہ یقیناً وہی ہر چیز پر قادر ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.